اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 آنریبل ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملک کی دوسری ہائی کورٹس میں کیوں بھیج دیا گیا؟ یہ ججز کون ہیں؟ ان کو کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھیجا گیا ہے؟ کس قانون ضابطے کے تحت بھیجا گیا ہے؟ ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ کیا سیاسی تبدیلیوں کا ذریعہ بنے گا یا اس کے کیا سیاسی اثرات ہوں گے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر کالم نگار اور تجزیہ کار سید ذوالفقار علی شاہ۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام چوئی صاحب، شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہیں شاہ جی۔ 27ویں ترمیم کے بعد ججوں کے ٹرانسفر کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہو گیا۔ جو آئین کا آرٹیکل 200 ہے اس کے تحت جو ہے یہ سارا کچھ ہوا کہ جناب آپ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ججوں کو بھیج سکتے ہیں۔ تو آخر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز تھے انہی پر ہی یہ جو نزلہ جو ہے وہ کیوں گرا کہ جناب ان کو مختلف جگہوں پر بھیج دیا گیا؟ جناب شاہ صاحب نزلہ کیوں گرا، مجھے ایک چیز بتائیں۔ درجنوں کے حساب سے جی چند منٹ کے اندر اگر ضمانتیں منظور ہوتی ہیں، اچھا انہی کورٹ سے منظور ہوئی نا ضمانتیں، ٹھیک ہے؟ ضمانتیں اگر منظور ہو گئی تو ہوتی رہے، ضمانتیں تو بے شمار منظور ہوتی ہیں، تو پھر تبادلے بھی ہوندے رہن۔ اچھا یہ تو کوئی نہیں، یہ تو شاہ جی اچھا چلیں دیکھیں نا، ضمانتیں تو ہر کورٹ میں منظور ہوتی ہیں، لاہور میں بھی منظور ہوتی ہے، سندھ میں بھی، پشاور میں بھی۔ 10-12 منٹ آئے وہ ضمانتیں منظور نہیں ہوتی کہ جو بھی کیس دائر بھی نہیں ہوئے۔ اچھا یہ آرڈر آیا تھا کہ جو کیس دائر بھی ہوں آگے ان کے اوپر بھی آپ انہیں گرفتار نہیں کر سکتے، یہی تھا نا سر؟ ہاں بات یہ آ جاتی ہے کہ لیکن وہ تو سر بڑی عدالت میں تھا نا، بڑی عدالت ہے، بھی بڑی عدالت، یہ اعلیٰ عدالت ہے، وہ عظمی ہے، یہ عالیہ ہے۔ ہاں تو عظمی اور عالیہ، عالیہ بڑی، سر وہ عظمی ہے یہ عالیہ، ٹھیک ہے، بڑی عدالت ہے نا۔ سیکنڈ میں تو سب بڑے سنجیدہ انداز سے میں بتاؤں گا کہ یا تو آپ ان عدالتوں کو غیر جانبدار مان لیں یا غلام مان لیں، اچھا، یا آپ کیلیفورنیا کی عدالت کو آزاد مانیں یا غلام مانیں۔ جی ایک کیس اگر امریکہ کی کیلیفورنیا عدالت کے اندر چلتا ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ بھی دیتا ہے کہ یہ جناب یہ ہے، اچھا، آپ کہتے ہیں تو پتہ ہی آپ کو میں کس کیس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی کیس کو لے کے اس عدالت کے فیصلے کو ساتھ نفی کر کے اگر پاکستان کا کوئی شہری چھوڑ دیں اس کو کس جماعت کا ہے، ظاہر ہے کہ وہ خان صاحب کے فیور کا تو نہیں ہوگا نا، وہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کرتا ہے کہ جناب اے کیس سنو، اس کے تحت خان صاحب جو ہے وہ نائل ہو سکتے ہیں، نہیں ہوتے سر، میں کہتا ہوں کہ آپ فیصلہ دیتے کہ نہیں ہوتے، دلیل ساتھ دیتے، لیکن یہ کون سا قانون ہے کہ آپ یہ قرار دیتے کہ جناب وہ کیس ہی ناقابل سماعت ہے؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ کیس ناقابل سماعت ہے تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ فیصلہ کریں، یا جس عدالت نے امریکہ کی کیس سنا وہ غلام اور آزاد عدالت تھی، یا پھر یہ جو تھے غلام اور آزاد عدالتیں تھی، اچھا، دونوں میں سے ایک تو ہوگی نا، ایک تو ہوگی، ہاں جی، یعنی وہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے، وہاں پہ ہاں، اور ڈی این اے کے ٹیسٹ کے بعد ہوتا ہے فیصلہ۔ سر جس طرح آج کل وہ ہمارے پپل جی صاحب تھے نا، انہوں نے عید کا چاند ایک دن پہلے چڑھا دیتے تھے، تو بہت سارے جو عقل اور شعور رکھتے تھے انہوں نے کہا بھائی روت الہل کمیٹی کا فیصلہ اگر تو آپ کے محکمہ موسمیات کی آراء سے ملتا ہے اٹس اوکے، کیونکہ اصل تو وہ غلط نہیں ہو سکتے جو اگلے آنے والے 1000 سال کا ایک سیکنڈ کا حساب کر کے کہتے ہیں چاند گرن اتنا، ان کا فیصلہ غلط نہیں۔ اسی طرح سر ڈی این اے جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ ڈی این اے کی نہ کوئی سیاسی جماعت ہوتی ہے، نہ کوئی فیور، نہ کوئی ملک، وہ سارا سا کہتا ہے جو ہے وہ ہے، تو اس نے ڈی این اے کے اوپر آ کے فیصلہ دے دیا، لیکن شاہ جی آپ کہتے ہیں وہ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ لیکن شاہ جی دیکھیں نا، یہ ججز ٹھیک ہے، وہ بات باپ کی بات ٹھیک ہے، گڈ ٹو سی یو کا سفر شروع ہوا اور پھر بہت سے نام آتے ہیں جو سمجھو کہ عمران خان صاحب کے دیوانے تھے، ان کی ایک کی تو خوش دامن خانہ کی آڈیو کیسٹ آئی ہے، کم وقت ہمارے مارشل بھی نہیں لگاتے، بالکل وہ آڈیو کیسٹ بھی آئی، ہم سارا کچھ مانتے ہیں، لیکن ابھی جو ججوں کے تبادلے ہوئے ہیں نا، یہ تو ہوا کہ یہ اس طرح کے، وہ میرے خیال میں تو اس طرح کے ججز نہیں تھے، یہ تو بڑے آنریبل ججز تھے جنہوں نے بڑے بروقت اور میرٹ پہ فیصلے کیے، اور یہ ان میں شامل تھے جنہوں نے خط لکھا تھا کہ جناب ہمارے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ یہ خط باز ججز تھے نا جو 6 تھے، ہاں جی انہی میں سے تھے، انہی میں سے، ہاں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ان سے علیحدہ تھے، پھر آپ کہتے ہیں اچھا نہیں سر بات یہ آ جاتی ہے، دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے وہ کہتے ہیں نا یہ بڑی سختی ہو رہی ہے
سر میں کہتا ہوں گورنمنٹ بہت زیادہ نہیں شاہ جی دیکھیں نا، نہیں شاہ جی آپ پوائنٹ غور کریں نا کہ ایک جج 5-6 ججز خط لکھتے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ ہمیں اپروچ کیا جا رہا ہے، ثبوت دیتے سر ثبوت دیتے نا سر. نہیں جسٹس بابر ستار صاحب نے تو کہا مجھے سنا جائے، انہوں نے کہا جی کیا سننا ہے جی، اب ترمیم ہو گئی ہے، فیصلہ ہو گیا، اب کیا سننا آپ کو جناب، سن لیا جتنا سننا تھا. گورنمنٹ نے 27ویں ترمیم کیوں کی سر؟ اتنا زچ کر دیا تھا گورنمنٹ کو. میں گورنمنٹ کی سائیڈ نہیں لے رہا، لیکن آپ ایک کیس کو، میں مثال دے رہا ہوں، قابل سماعت ہی نہیں قرار دے رہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کیس آئندہ آپ دائر کر رہے ہیں ان کے اندر بھی آپ گرفتاری نہیں دے. سر اتنا گورنمنٹ کو زچ کر دیا تھا کہ جناب گورنمنٹ جو ہے یہ 27ویں آئینی ترمیم کرنے پہ مجبور ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ججز نے جس طرح 6 ججز نے خط لکھا، پھر اس کے بعد جناب آگے پروگرام کیا تھا کہ جناب والا بندیال صاحب کے بعد انہوں نے شاہ صاحب نے منصور علی شاہ صاحب نے ہاں جی سر کہنے والے کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، غیر مصدقہ ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ پروگرام یہ تھا کہ اگر ان کے مطابق ججوڈیشری چلتی، ان کے مطابق، میں منصور علی شاہ صاحب کے مطابق نہیں کہ بات کر رہا، لیکن جو ایک ادر ہے نا خان صاحب کے ہم خیال، بالکل اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب شاہ جی خیر ہے عمران دار ججز جو ہیں، اچھا یہ ٹھیک ہے، ان کے مطابق چلتی تو سب سے پہلے سر جی فروری 2024 کے الیکشن قرار ہونے تھے. اچھا، اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہونا تھا. اس کے بعد دوبارہ الیکشن کے بعد جناب والا ساتھ ساتھ جو ہے آرمی چیف صاحب کی جو تقرری ہے اسے چیلنج کرنا تھا. ٹھیک ہے، وہ کالعدم قرار دینی. سر پورے کا پورا سسٹم جو ہے اس کی ایسی تیسی ہو جانی تھی. اچھا، یہ سارے کا سارا ایک سینہ گزٹ ہے. میں اس کے اوپر یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس کوئی پروف ہے یا کچھ ہے، لیکن سینہ گزٹ ہے. یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں سے دھواں اٹھتا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. تو اس کے بعد جناب کیا مقصد ججز کے جو تھے وہ مقصد ایک ان کے مفادات تھے کہ سر آپ کہہ رہے ہیں گڈو سی یو، سر کچھ تو زبانوں پہ قابو رکھے نا. اچھا شاہ جی یہ مجبور ہو کے، ساری آخری جملہ چاہیے صاحب، یہ گورنمنٹ نے مجبور ہو کر یہاں پر بھی جو 6 ججز تھے نا، آپ یہ سمجھے کہ ان کو ظاہر ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے نا 27ویں ترمیم کرنی. تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا مقصد بعض ایسی بھی ہوگا کہ آپ کو ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس بھی تو نیچے بھی بنانے ہیں نا، تو ان کے لیے بھی ان کو ججز چاہیے ہوں گے. سیکنڈلی آپ کو پتہ ہے کہ بابر ستار صاحب ایک پشاور چلے گئے ہیں، محسن اختر خیانی صاحب ادھر چلے، تو ان کی سینیارٹی لسٹ جو ہے وہ کہاں گئی ہے سر؟ وہ گئی ہے کہ وہ 16ویں کے نمبر پہ کسی آ گئی ہے، کسی کی 12ویں، کسی پاس یہاں اس طرح ہوا ہے. تو سر ریاست نے دکھایا ہے کہ بھائی جان ٹھیک ہے جی تسی کر دیو تے پھر اسی بھی کر سکنے ہیں. تسی ہاں تسی سچی بات ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ میرٹ پہ فیصلے کریں. اچھا، آپ گورنمنٹ حکومت وقت کو زچ نہ کریں، یعنی جو حکومت کے خلاف فیصلہ بالکل کریں، لیکن زچ کرنا جو ہے نا کہ آپ جناب والا نہیں، افتخار چودھری صاحب کے دور سے جو جوڈیشلزم شروع ہوا ہے سر، 2 وزیر اعظم تو یہ کھا گئی، جسے آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ آپ کہتے تھے، 2 وزیر اعظم کھا گئی نا سر. ٹھیک ہے، اور وہ پارلیمنٹ اور آئین کیا کہتا ہے کہ صرف پارلیمنٹ نو کانفیڈنس سے یا الیکشن کمیشن اپنے سے اس کو نااہل قرار دے سکتا ہے، تیسرا کوئی نہیں قرار دے سکتا. سیکنڈ، آپ کی جناب والا یہ 2 جو وزیر اعظم تھے وہ کھا گئے. اب اگر غیر جانبدار کہتے ہیں نا سر یہ نڈر غیر جانبدار کیسی عدلیہ تھی کہ 2011 کے اندر ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے بھٹو ریفرنس دائر کیا تھا. کسی غیر جانبدار اور جناب نڈر اور جرت مند جج کے اندر جرت نہیں پڑی کہ اس ریفرنس کی سماعت بھی کر سکے. سر کس نے آگے کی؟ 13 سال کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا. سر میں تو اور پھر 9 ججز نے بھٹو صاحب کے ریفرنس کو سنا اور اس فیصلے کو غلط قرار دیا، یعنی عدلیہ پاکستان عدلیہ کے چہرے کے اوپر جو کلنک کا ٹیکا تھا سر اسے دھویا، اس داغ کو دھویا. تو سر میری نظر میں جو ہے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم، پاکستان نیوکلیر پروگرام کے بانی، پاکستان کے آئین کے بانی، اسٹیل مل جنہوں نے لگوائی ان کے بانی، اسلامک سربراہ کانفرنس کے چیئرمین شہید ذوالفقار بھٹو، میری نظر میں انہیں جنہوں نے بے گناہ قرار دیا، میری نظر میں تو وہ جج ہیرو ہیں اور وہ عدلیہ آزاد اور غیر جانبدار ہے. اچھا شاہ جی یہ جو ابھی مثال کے طور پہ جج جیسے ابھی یہ چلے گئے ہیں ججز نا، اس سے کیا عدالتوں کا وقار مزید مجروح نہیں ہوگا؟ ایک مثلا اس میں 2 پوائنٹ آ جاتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ججوں کو آئینی تحفظ حاصل ہوتا ہے کہ ان کی مدت ملازمت کا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح ہو گیا
یہ جیسے ہو گیا اب کہ وہ یہ من پسند فیصلے نہیں کر رہے یا زچ کر رہے ہیں جو بقول آپ کے، کل کو کوئی جج بھی اگر ایسا فیصلہ کرتا ہے کسی ہائی کورٹ کا حکومت کو پسند نہیں آتا تو وہ تو پہلے 100 دفعہ سوچے گا کہ یار مجھے تو حکومت بلوچستان بھیج دے گی، یار مجھے تو حکومت پشاور بھیج دے گی، تو یہ تو ایک بڑا غلط راستہ جو ہے۔ نہیں چوہدری صاحب ایسا نہیں ہے، دیکھیں پہلے جو طریقہ کار تھا 27ویں آئینی ترمیم کے اندر ایک صرف بدلا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے جہاں سے آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے جج کو، اور جس ہائی کورٹ میں بھیجنا ہے اس وہاں کے چیف جسٹس تینوں کو آپ کو منظوری لینی پڑتی تھی۔ اچھا، اب اور جس جج کا ٹرانسفر ہونا ہے اس سے بھی، اب جس جج کا ٹرانسفر ہونا ہے اس سے آپ کو منظوری نہیں لینی پڑتی، جس ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونا ہے اس کے چیف جسٹس سے، جس جگہ ٹرانسفر ہونا ہے اس کے چیف جسٹس سے، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے، ان تینوں سے منظوری لے کے اگر تینوں ایگری ہیں ٹرانسفر کے اوپر، پھر بھی پرائم منسٹر آف پاکستان یا لا منسٹر نہیں یہ کرے گا، وہ اس کو ان کی جو ٹرانسفر ہے وہ بھیجے گا جوڈیشل کمیشن کے اندر۔ تو سر جوڈیشل کمیشن نے ان کی ٹرانسفر کی سفارشات کی ہیں جسے پرائم منسٹر نے مانا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو یہاں سر مقصد متعلقہ ہائی کورٹس جو ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان ان کی منظوری سے ہوا ہے سر۔ اچھا، تو یہ صرف مقصد نہیں، تو اگر وہ جج اس آرڈر کو کہتا کہ جی نہیں میں ٹرانسفر کو نہیں مان رہا تو جس کا ہو رہا ہے، ہاں جو جس کا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، کہاں کیا ہے ان کا ٹرانسفر؟ نہیں جیسے جسٹس بابر ستار صاحب کو آپ نے بھیج دیا ہے پشاور، باقی ہے اگر کوئی جج وہاں جوائننگ نہیں دیتا تو اس کے خلاف کیا کاروائی ہوگی؟ سر پشاور میں بھی ہائی کورٹ ہی ہے نا، ہاں جی، لاہور میں بھی ہائی کورٹ ہی ہے، جی بالکل، سندھ میں بھی ہائی کورٹ ہی ہے، تو کیا پرابلم کیا ہے انہوں نے آ جانے میں؟ نہیں، ان کا مطلب ہے ان کے اپنے پھر کچھ مفادات ہیں یہاں پہ۔ اچھا، سر ججز کو ہائی کورٹ کے سطح کے جج کو ہائی کورٹ کے اندر ہی ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، کیا پرابلم ہے؟ اگر کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی آپ نے کہا نا کہ ان کی سینئرٹی بھی ختم ہو جاتی ہے، اب دیکھیں نا محسن اختر کیا نہیں وہاں پہ سینئر تھے اور وہاں یہاں پہ آگے ہو سکتا ہے وہ 13ویں نمبر پہ جونیئر ہو گئے ہوں، وہاں پہ وہ چیف جسٹس بن جاتے، یہاں پہ آگے ان کا بیڑا گرک ہو گیا۔ سر میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ آپ کو ان کی سینئرٹی تو نظر آ رہی ہے، میں بالکل آپ کی حق میں ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو کرتی ہے، لیکن سر انہوں نے جو گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اچھا سر انہوں نے جو گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہی ہائی کورٹ کے ایک جج تھے سر جو تحریک انصاف کے ایک بڑے سینئر پارلیمنٹرین، جو مقصد اب وہ نہیں رہے، سر رشتہ دار تھے آپ میں بڑے کلوز، ادھر سے اپیل ہوتی تھی، ادھر سے وہ ان کے حق میں فیصلہ۔ تو سر بات یہ آ جاتی ہے کہ ادھر سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ یہ جس سینیریو میں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سارا آرڈر، میں بالکل اس چیز کو سمجھ رہا ہوں اور یہ بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کے حق میں ہوں، لیکن میں صرف ون سائیڈڈ مقصد گورنمنٹ کے خلاف نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس سطح تک آنے پہ مجبور کس نے کیا۔ اچھا، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا سر کہ ادھر گورنمنٹ کچھ کرتی تھی، ادھر آرڈر آ جاتا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ جناب جتنا بھی ہے گورنمنٹ اس حد تک زچ ہوئی تھی کہ سر اس نے 27ویں آئینی ترمیم کی، حالانکہ کانسٹیٹیوشنل آرڈر جو کورٹ جو تھے وہ تو مساق جمہوریت میں تھے، لیکن اس کے بعد اس طرح کی جو آگے امینڈمنٹس تھی نا سر، وہ گورنمنٹ نے زچ ہو کے کی تھی، اس کے ذمہ دار گورنمنٹ سے زیادہ، ٹھیک ہے گورنمنٹ نے اپنی فیور میں کی نو ڈاؤٹ، لیکن چوہدری صاحب گورنمنٹ نے ان ترامیم کو کرنے کے لیے مجبور کس نے کیا، کس کا رویہ ایسا تھا؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا سر، صرف ون سائیڈڈ گورنمنٹ کو آپ برد الزام نہ ٹھہرائیں، یہ بھی دیکھیں کہ اس سطح تک پہنچنے میں سر دوسروں نے کس حد تک گورنمنٹ کو اس رستے پہ کے اوپر لے کے آئے ہیں۔ جی دوستو ساتھیو، یہ تھے سید ذوالفقار علی شاہ جنہوں نے اپنا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔